بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ رحیمیہ لاہور، اگست 2019، ذوالقعدہ ذوالحجہ 1440 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ پہلے زمانے میں جو لوگ حج کو جاتے تھے کئی مہینوں یا سال میں حرمین شریف پہنچتے تھے، مگر اب سواریوں میں ترقی ہو جانے سے ہوائی جہاز سے سفر کیا جائے تو چند گھنٹے میں جا کر حج کر لیتے ہیں اور اسی طرح واپس آ جاتے ہیں، اور آئندہ شاید اس سے بھی سری و سیر یعنی تیز رفتار سواری نکل آئے۔ اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ آج کل کے حاجی کا حج نہ ہوا یا کچھ ناقص حج رہا، وہ یعنی حج کی قبولیت تو خلوص پر موقوف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی آج کل کے حاجی کا حج کسی ماضی کے حاجی کے حج سے مشقت میں کم ہو، مگر خلوص کی وجہ سے برابر ہی ہو یا اور زیادہ کامل ہو خلوص کی زیادتی کی وجہ سے، مگر ان سفروں کی مشقتوں کو حج کی قبولیت کے حوالے سے حیثیت مقرر کرنے میں کوئی دخل نہیں، اور اگر کسی طرح دخل بھی مانے تو ان کو وہی اپنے زمانے کے سفر کی مشقت تھی، اور آج کل کے لوگوں کو آج کل کا سفر بھی ویسا ہی مشقت کا پڑتا ہے۔ سیکشن درس قرآن، عنوان موت و حیات کے تناظر میں قرآنی تعلیمات کی حقانیت۔ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: تم کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر زندہ کیا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ گزشتہ آیات میں کہا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کسی مثال کے ذریعے سے کوئی بات سمجھاتا ہے تو کافر اور منافق گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس آیت میں قرآنی تعلیم کا انکار کرنے والے منافقین اور فاسقین پر انسانی زندگی اور موت کے مختلف مراحل پر غور و فکر کے ذریعے قرآنی تعلیمات کی حقانیت واضح کی جا رہی۔ کیف تکفرون باللہ، جو لوگ قرآن حکیم کی بیان کردہ عمدہ مثالوں کے باوجود قرآنی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، معاہدات کی پابندی، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، زمین میں عدل و انصاف کی بجائے ظلم و ناانصافی، رشتہ داروں کے حقوق توڑتے ہیں اور معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایسے لوگ دراصل اللہ کے منکر ہیں۔ وہ اللہ کا یہ حق نہیں مان رہے کہ وہ قرآن حکیم کی صورت میں ایسی ہدایات نازل کر سکتا ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو انسانوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جاتے ہو۔ موت و حیات اس کے قبضے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی کامیابی کے لیے عدل پر مبنی سچی تعلیمات کیوں نازل نہیں کر سکتا؟ تم اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ اب ذرا غور کرو کہ پہلے تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ وہی ہے جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے، خلق الموت والحیات۔ اللہ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ یاد رہے کہ موت بھی اپنا ایک وجود رکھتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے پہلے محض عدم نہیں تھا، بلکہ اس کا وجود اپنے آباء و اجداد کے سینوں اور پشتوں میں موجود تھا۔ اس وقت وہ اپنا ایک الگ زندہ وجود نہیں رکھتا تھا،
اللہ کی طاقت اور قدرت نے اسے اس مردہ حالت سے نکال کر ایک نئی زندگی عطا کی۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہیں۔ پہلے اس کا بدن مردہ تھا، یہی مردہ وجود ایک نئی زندگی کا تقاضا کر رہا تھا، اسی میں اس کی قوت حیات پوشیدہ تھی۔ فرشتے نے آ کر ماں کے پیٹ میں اس کے بدن میں روح ملکوتی رکھی، اس سے بدن انسانی میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ اس طرح اس کی روح حیوانی ایک خودکار نظام کے تحت اپنی ماں کے پیٹ سے اپنی ضروریات پورا کرنے لگی۔ انسان کی دنیا میں آمد سے پہلے اس کے جسمانی وجود میں صرف حیوانی اور بہیمی تقاضے موجود تھے۔ نوع انسان کے فطری اور انسانی تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے وہ مردہ تھا۔ پھر اللہ نے اس کے وجود میں روح ملکوتی نازل کر کے یہ استعداد پیدا کی کہ وہ دنیا میں آ کر ایسا متوازن فرد بن جائے جسے فطرت کے اصولوں پر اللہ کا نائب بن کر خلافت کا نظام قائم کرنا ہے۔ جیسا کہ اگلے رکوع کی پہلی آیت میں آدمیت کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اسے اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بن کر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، فساد مچانے، قتل و غارت گری کرنے کے ذریعے سے خون بہانے سے باز رہنا ہے۔ خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی خود اسماء الہیہ کے ذریعے سے سکھائے گا۔ اسی سلسلے میں انبیاء علیہم السلام پر مقدس کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، انسان کو اس دنیا کی زندگی میں آ کر خلافت کے حوالے سے اپنی مفوضہ ذمہ داریوں اور طے کردہ اعمال کرنے کے لیے مقررہ وقت گزارنا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی میں تمہاری روح اور نفس ناطقہ کے ساتھ اعمال کے جو نتائج وابستہ ہوئے ہیں ان کا حساب دینے کے لیے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ اس زندگی کا لازمی تقاضا ہے، اس لیے اللہ تمہیں دوبارہ موت دے گا۔ اس دوسری موت کے نتیجے میں تمہیں ایک اور زندگی عالم برزخ، حشر اور جنت یا دوزخ وغیرہ کی حاصل ہونی ہے۔ وہی ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس دوسری موت کے بعد دنیا میں کیے ہوئے تمہارے تمام کاموں کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اپنی دنیا کی زندگی کے نتائج تمہیں دوسری زندگی میں بھگتنا ہوں گے۔ دنیا میں قرآنی تعلیمات کی اساس پر خلافت کا نظام قائم کرو گے اور خدا پرستی اور انسان دوستی کے راستے پر چلو گے تو دوسری موت کے بعد تمہاری دوسری زندگی آسان ہوگی اور تم ترقیات حاصل کرو گے۔ اور اگر اللہ کا انکار کیا، اس سے کیے ہوئے میثاق الست اور انسانوں سے کیے ہوئے معاہدات کی خلاف ورزی کی، انہیں توڑا، خونی رشتوں کا احترام نہیں کیا، زمین میں فساد مچایا، تو دوسری موت کے بعد تمہاری دوسری زندگی تمہارے لیے سخت اذیت، تکلیف اور ہمیشہ کے عذاب کا باعث بنے گی۔ اس دوسری زندگی کے بعد کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ دنیا میں حاصل ہونے والی اپنی زندگی میں تم نے خلافت الہیہ کے مطابق اعمال کیے تو تم جنت میں داخل ہوگے، وہاں اپنی دوسری زندگی میں ہمیشہ کامیاب و کامران ہو کر رہو گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دوسری زندگی میں تمہیں اللہ کے حضور لوٹ کر واپس جانا ہے۔ ایسی صورت میں لازمی ہے کہ اپنی زندگی کے ان دونوں مرحلوں میں قرآنی تعلیمات کی طرف توجہ دو۔ اس کا عملی طریقہ اپنی پیدائش کے اصل مقصد خلافت کے قیام کو یاد رکھو۔ خلافت کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ قرآن حکیم فرقان حمید کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا گیا ہے۔ اس کی اتباع کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہی تمہاری زندگی کے لیے روح نازل کرتا ہے اور آخرت کی ترقیات کے لیے موت نازل کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے قرآنی تعلیمات بھی وہی نازل کرنے والا ہے۔ تو پھر بھلا تم اللہ تبارک و تعالی اور اس کی نازل کرتا کتابوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اس طرح قرآنی تعلیمات کی حقانیت سمجھنے کی کوشش کرو۔ سیکشن درس حدیث، عنوان قربانی کی حکمت۔
از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ حسنۃ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ۔ مسند احمد۔ ترجمہ: حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا، جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ سوال کیا گیا، اگر اون ہو؟ فرمایا، اگر اون ہو تو اس کے ہر بال کے عوض بھی نیکی ملے گی۔ عید الاضحیٰ کے ایام میں قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دین محمدی ابراہیمی اصولوں پر قائم ہے۔ ابراہیمی دعوت انسانی جبلی تقاضوں کی تکمیل، اعلیٰ انسانی اوصاف کی پرورش کے بہترین نظام اور عصری تقاضوں کے لحاظ پر مبنی ہے۔ ابراہیمی دعوت دو پہلوؤں سے انسان کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے، ایک اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور دوسرا انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور اعلیٰ اخلاق کا نظام قائم کرنا۔ یہ دونوں امور انسانی مزاج اور جسم و روح کو متوازن بناتے ہیں۔ اس سے انسان کے جبلی، فطری اور نوعی تقاضے نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے وہ لالچ، طمع، مفاد اور خود غرضی سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رضا الہی کے حصول کی خاطر اپنی خواہشات، جان، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور انسانیت کی خدمت کے ذریعے سے خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اس پر اپنا انعام فرماتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان جانور قربان کر کے اپنے دل و دماغ پر حنیفی، ابراہیمی اور محمدی فکر و عمل کی چھاپ لگاتے ہیں۔ اس سے ان کے قلب پر عادلانہ فکر و عمل کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک سچا مسلمان دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو عدل و انصاف کے اصول پر قائم کرتا ہے۔ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرتے وقت اپنی خواہشات، ذاتی، گروہی اور طبقاتی مفادات کو قربان کرنے کا عزم کرتا ہے اور قربانی کے گوشت سے کمزوروں، بھوکوں اور محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اپنی قربانی کے ذریعے سے وہ اس بات کا عزم اور ارادہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے اور انسانیت کی خدمت کے لیے اسے اپنی جان اور اپنا مال بھی قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے کسی طرح بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اللہ کا حکم سمجھ کر قربانی کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اس سے ایک تو خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دوسرے انسانی ہمدردی کے ذریعے سے روح عصر کی روشنی میں ایک اعلیٰ اوصاف کا حامل معاشرہ قائم کرنے کی جد و جہد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اس کے دل میں مظلوم انسانیت سے ہمدردی اور عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ سیکشن صحابہ اکرام کا ایمان افروز کردار۔ عنوان: حضرت عبداللہ بن عباس اور قربانی۔ تحریر: مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ آپ نے 70 برس کی عمر میں طائف میں سن 78 ہجری میں وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی کہ اے اللہ، انہیں علم و حکمت، دین میں سمجھ اور علم میں تفسیر قرآن نصیب فرما۔ اللہ نے آپ کو یہ سب کچھ عطا فرمایا، اس لیے آپ کو حبر الامہ، ترجمان القرآن، بحر العلم اور امام التفسیر کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ حفاظت حدیث کی غرض سے آپ نے ان احادیث کو قلم بند کرنا شروع کر دیا جو آپ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی
یا دیگر بڑے صحابہ اکرام سے مروی تھی۔ جب بھی آپ کو کسی ایسے صحابی کا علم ہوتا جن کے پاس کوئی حدیث ہے تو صرف اس حدیث کی سماعت کے لیے سفر کر کے ان کے پاس جاتے۔ آپ نے بے شمار احادیث اپنے مجموعوں میں مدون کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ایسے نوجوان ہیں جنہیں پختہ عمر لوگوں کا سا فہم و بصیرت حاصل ہے۔ ان کی زبان علم کا سرچشمہ اور ان کا قلب علم کا محافظ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے زیادہ حاضر دماغ، عقل مند، صاحب علم، حلیم و بردبار شخص نہیں دیکھا۔ حضرت عمر مشکل مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو بلاتے، رائے لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بوقت ضرورت کتاب اللہ سے فتویٰ دیتے، اگر کتاب اللہ میں نہ ملتا تو سنت سے رہنمائی لیتے، دونوں سے نہ ملتا تو حضرت ابوبکر و عمر کے اقوال کو بنیاد بناتے۔ قربانی سے متعلق حضرت ابن عباس کی مروی روایات درج ذیل ہیں۔ 1، اللہ کو سب دنوں سے زیادہ محبوب ذوالحجہ کے 10 دن ہیں کہ ان میں نیک عمل کیے جائیں۔ 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی پر خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ اچھا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانی کی گائے میں 7 آدمیوں کو شریک کیا۔ 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، قربانی کا دن آ گیا، ہم لوگوں نے گائے کی قربانی میں شرکت کی اور اس میں 7 حصے کیے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قربانی سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کی جانب سے ہونے والی گائے کی قربانی کا گوشت ازواج مطہرات کو بھیجا۔ اس لیے موقع و محل کے تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے حلال جانوروں میں سے کسی بھی میسر جانور کی قربانی کر لی جائے۔ کسی ایک جانور کی خود ساختہ تعیین سے فتنہ و فساد کو اور شیطان کو دخل دینے کا موقع نہ ملے۔ سیکشن شذرات، عنوان 14 اگست اور بھولی بسری تاریخ کے مباحث، تحریر محمد عباس شاد مدیر۔ دیوار پر لگے کیلنڈر میں ایک بار پھر اگست کا مہینہ نمایاں ہے۔ اگست کا مہینہ ہماری تاریخ میں قیام پاکستان کے حوالے سے ایک اہم یادگار ہے۔ ہم غور و فکر کے بعض انتہائی اہم مواقع کو غل غپاڑوں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن کسی اہم موقع کی مناسبت سے کچھ سیکھنے سکھانے سے گریزاں ہی رہتے ہیں۔ مثلاً قیام پاکستان کے وقت متحدہ ہندوستان کے دانشوروں میں اس نئی قائم ہونے والی ریاست کے حوالے سے اس کے جغرافیے اور محل وقوع سے لے کر اس کی آئینی، دستوری اور کس طرز حکومت کو اختیار کرنے کی ضرورتوں کے علاوہ کئی ایک بحثیں جاری تھیں جن کا مطالعہ آج تاریخ کے طالب علموں کے لیے غور و فکر کے بہت سے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان میں سے ایک بحث اقتصادی نقطۂ نظر سے بھی تھی کہ اس ملک کا معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کی صنعت و حرفت کن خطوط پر استوار ہوگی، اس کے وسائل معیشت، معدنیات، زیر زمین ذخائر اور سونے، تانبے، کوئلے کی کانوں کو کیسے مینج کیا جائے گا۔ اس پر اس وقت کی قومی سطح کی ایک شخصیت اور جمعیت علماء ہند کے مرکزی ناظم عمومی مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی رائے پاکستان کے موجودہ معاشی بحران اور خصوصاً بلوچستان کے شہر چاغی میں پائے جانے والے ریکوڈک ذخائر کے موجودہ معاملے، جو اس وقت قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں زیر بحث بھی ہے، کے تناظر میں انتہائی اہم اور لائق مطالعہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ حقیقت مسلم بلکہ مشاہد ہے کہ حکومتوں کی ترقی کا مدار آج کی دنیا میں صرف اقتصادیات کی برتری پر قائم ہے، اور اقتصادی برتری میں جس قدر معدنیات یعنی کانیں اثر انداز ہیں، اس قدر اور کوئی شے نہیں ہے۔
پاکستان کی معاشی و اقتصادی حالت کو بہتر ثابت کرنے کے سلسلے میں بلوچستان میں معدنیات کے ذخائر کا ذکر بڑے پرجوش اور جذباتی الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ یہ بات بصر و چشم، لیکن اگر آپ پاکستانی حکومت کے ان پوشیدہ معدنیات کے نکالنے کے لیے پیش قدمی کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک کان کھودنے اور برآمد کرنے میں کروڑوں روپے صرف آتے ہیں۔ وہ کہاں سے آئیں گے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہم بیرونی کمپنیوں کو دعوت دیں گے تو موجودہ دور میں کسی حکومت کو مفلوج کرنے اور اس کو آہستہ آہستہ غلام بنانے کا بہترین طریقہ ہے تو یہی ہے کہ ملک اپنی اقتصادی حالت کو ترقی دینے کے لیے دوسرے ملکوں کی سرمایہ دار کمپنیوں کو دعوت دے۔ حجاز میں ابن سعود نے اٹلی اور امریکہ کی کمپنیوں ہی سے اول معدنیات نکالنے کا کام لیا تھا، مگر اس کو بھی بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ کہا جا سکتا ہے پاکستان میں ہم سرمایہ دار کمپنیوں سے معاہدات کریں گے جن کے بعد اس قسم کے خطرات پیدا نہ ہوں گے، تو ایسے معاہدات تو ہر حکومت کرتی ہے، مگر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو مستور بالا حکومتوں میں نکلا۔ اسی بنا پر آج کوئی طاقتور اور بیدار حکومت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کے ملک میں دوسرے ممالک کے سرمایہ دار اپنا روپیہ لگا کر آہستہ آہستہ اقتصادی اور معاشی غلبہ حاصل کر سکیں۔ مشینی طاقت کا یہ معاملہ خوف اور دہشت کے لیے نہیں ہے، بلکہ واقعات اور حقائق کو پیش نظر لانے کے لیے ہے، تاکہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کے لیے جو کچھ کرے غور و خوض کے بعد کرے۔ مذکورہ بالا صورت میں اندیشہ ہے کہ کمپنیاں پاکستان کے معاشی اور طبعی ذخائر پر بھی قابض ہو جائیں، یا یورپ کے یہودی سرمایہ داروں کی طرح حکومت کے صلح و جنگ کی بالواسطہ مالک بن جائیں، یا پھر انگریزوں ہی سے رجوع کریں کہ وہ اس معاشی اور اقتصادی گتھی کو اپنے سرمایہ سے حل کرنے کے لیے ہمارے اسی طرح حاکم اور آقا بنے رہیں جس طرح آج ہیں۔ بحوالہ تحریک پاکستان پر ایک نظر۔ پہلے تو اس بوریا نشین لیکن نباز وقت عالم دین کی سیاسی و معاشی بصیرت کو داد دیجیے کہ انہوں نے آج سے کم و بیش پون صدی پیشتر پاکستان سمیت تیسری دنیا کے غیر ترقی یافتہ ممالک کی معیشت کا جو نقشہ کھینچا ہے، آج ہو بہو ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ سرمایہ داری نظام کی محافظ کمپنیوں کی ذہنیت کو بھی ریکوڈک معاملے میں عالمی عدالت کے پاکستان مخالف فیصلے میں پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح دوہرا استحصال کرتے ہیں کہ اگر ان ذخائر سے وہ سونا اور دیگر معدنیات نکال پائیں تو 75% حصے کی مالک قرار پائیں گی، اگر معاہدہ منسوخ کر دیا گیا تو $6.25 ارب جرمانے کی مد میں وصول پائیں گی۔ موجودہ حکومت نے کرپشن کی مد میں سابقہ حکمرانوں کی طرف سے لوٹی گئی جس دولت کا سراغ لگایا ہے وہ خوش آئند ہے، لیکن جو کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں تجارت اور کاروبار کے نام سے اس ملک سے لوٹ کر لے جا رہی ہیں، اس دولت کا حجم کرپٹ حکمرانوں کی کرپشن سے کہیں زیادہ ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی شکل میں ہم ایک نئے سامراجی نوآبادیاتی دور میں زندہ ہیں، جہاں ہماری حکومتیں ان کمپنیوں کی سرمایہ کاری اور تجارت کی آزادی کے معاہدوں کے نام پر ہماری معاشی غلامی اور موت کے پروانوں پر دستخط کرتی ہیں۔ ان کمپنیوں کی ادویات، اسلحے اور خوراک پر ایسی گرفت ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کمپنیاں انسانی رزق پر قبضہ جمائے بیٹھی ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ آج یہ کمپنیاں اتنی طاقتور ہیں کہ سرمایہ دارہ نظام کے چنگل میں پھنسے ممالک کی حکومتیں ان کے سامنے بے بس ہیں۔ یہ کمپنیاں غریب ملکوں کے تیل، گیس، توانائی اور معدنیات کے ذخائر پر قابض ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مغربی جمہوریت میں الیکشنوں کے نتائج بھی سرمایہ کی ریل پیل کے تابع ہیں، جس کے سبب یہ کمپنیاں دنیا بھر کی حکومتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اپنی مرضی کی کرپٹ قیادتوں کے اقتدار کا راستہ ہموار کر کے پوری حکومتیں خرید لیتی ہیں۔ تیسری دنیا کے پسماندہ ممالک تو کجا، اب تو دنیا کی ترقی یافتہ ریاستیں اور حکومتیں ان کارپوریشنوں کی ایجنٹ بن کر رہ گئی ہیں۔
پاکستان میں حقیقی تبدیلی اس دن آئے گی جس دن ان کارپوریشنوں کو دیس نکالا دیا جائے گا، اور یہ بھاری پتھر وہ جماعت اٹھا سکے گی جس کا شعوری رشتہ اس خطے کی اس باشعور قیادت سے ہوگا جس کے رہنماؤں نے نوآبادیاتی دور میں تقسیم ہوتے جغرافیاؤں میں سامراج کے عزائم کو بھانپ لیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل حق کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی، عنوان وزیروں کے اوصاف اور ان کی ذمہ داریاں، مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، وزیروں کی ضرورت۔ سربراہ مملکت سوسائٹی کی تمام مصلحتوں اور ذمہ داریوں کو اکیلا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک شعبے کے لیے اپنے معاونین اور وزیروں کا تقرر کرے۔ درج ذیل اوصاف کے حامل لوگوں کو وزیر مقرر کیا جائے۔ 1، مالی اور انتظامی ذمہ داریوں میں امانت و دیانت۔ 2، سپرد شدہ ذمہ داری کو سر انجام دینے کی اہلیت اور صلاحیت۔ 3، سربراہ مملکت کے احکامات کی پابندی اور فرمانبرداری۔ 4، سربراہ مملکت کے ساتھ اندر اور باہر ہر طرح سے خیرخواہی۔ ہر ایسا وزیر معزول کیے جانے کا مستحق ہے جو ان شرائط کی خلاف ورزی کرے۔ اگر ریاست کا سربراہ ایسے وزیر کو معزول کرنے میں سستی اور کوتاہی کرے تو وہ ملک کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوگا اور اپنے حکومتی نظم و نسق کو تباہ و برباد کرے گا۔ مناسب یہ ہے کہ ایسے آدمی کو وزیر نہ بنایا جائے، 1، جسے اس کی طاقت اور قوت کی وجہ سے معزول کرنا ممکن نہ ہو۔ 2، یا اس کا سربراہ مملکت سے رشتہ داری وغیرہ کا ایسا تعلق ہو کہ اسے وزارت سے معزول کرنا برا سمجھا جاتا ہو۔ سربراہ مملکت کو چاہیے کہ وہ اپنے سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کے درمیان بھی فرق مراتب کا لحاظ اور امتیاز رکھے۔ 1، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سربراہ سے اس کے رعب یا کسی فائدے اور مفاد کی وجہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کسی نہ کسی ہیلے اور طریقے سے اپنے ساتھ چلائے رکھنا چاہیے۔ 2، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذاتی اور دلی طور پر اپنے سربراہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ اس کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھتے ہیں اور اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ سچی محبت کرنے والے اور خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہر انسان ایک خاص جبلت اور فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے کام کرنے کی استعداد اور عادت اس کی جبلت کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی سربراہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی آدمی کی صلاحیت اور استعداد سے زیادہ اس سے کسی کام کو کرنے کی امید رکھے۔ وزارتوں کے شعبے اور ذمہ داریاں۔ سربراہ مملکت کی معاونت کی ذمہ داری بنیادی طور پر 3 وزارتوں پر ہے۔ 1، امن و امان اور ملکی تحفظ۔ وزارت کا ایک شعبہ وہ ہے جس میں ریاست کے مخالفین کے شر اور فتنے سے ریاست کا تحفظ اور لوگوں کو امن و امان فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ایسے وزراء کی حیثیت 2 ایسے مسلح ہاتھوں کی سی ہوتی ہے جو انسانی بدن کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ ایک بازو فوج ہے جو غیر ملکی جارحیت سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور دوسرا بازو پولیس ہے جو داخلی امن و امان کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ 2، ریاستی نظم و نسق چلانے والی انتظامیہ۔ دوسری قسم وہ ہے جس کی ذمہ داری مملکت کے نظم و نسق اور انتظامی امور کو درست طور پر چلانا ہوتا ہے۔ ان کی مثال انسانی بدن میں ان طبعی قوتوں کی مانند ہوتی ہے جو انسانی جسم کے داخلی نظم و نسق کو کنٹرول کرتی ہے۔ انسانی جسم میں طبعی قوتوں کا ایک ایسا نظام ہے جو اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے اور جسمانی توانائی کو بحال رکھنے کے لیے منظم انداز میں کام کرتا ہے۔ 3، ریاست کے مشاورتی ذمہ داران۔ ریاستی امور چلانے کے لیے ایسے مشیروں اور معاونین کی ضرورت ہوتی ہے
جو سربراہ مملکت کو وقت پر صحیح مشورہ دے۔ ان کی مثال عقل انسانی اور اس سے متعلق حواس کی سی ہوتی ہے۔ سربراہ مملکت پر لازم ہے کہ وہ روزانہ ان تینوں شعبوں سے متعلق ہونے والی پیش رفت اور آمدہ خبروں کے بارے میں پوری معلومات رکھے۔ اس کے علم میں ہو کہ اس کی ریاست میں اصلاح یا فساد اور خرابی کی صورت میں کیا کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ وزراء اور سربراہ مملکت کے اخراجات ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جب سربراہ مملکت اور اس کے وزراء ریاستی نظم و نسق کو بہتر طور پر چلانے کے ذمہ دار ہیں تو لازمی ہے کہ ان کے اخراجات اور تنخواہوں کی ذمہ داری ریاست پر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے۔ ٹیکس کا نفاذ عدل و انصاف کے طریقہ کار کے مطابق کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ عام لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے اور ملکی نظم و نسق چلانے والوں کی ضروریات اور اخراجات بھی پورے ہو جائیں۔ ٹیکس کے نفاذ کا عالمی اصول اور قانون۔ ریاست کے ہر شہری اور ان کے ہر مال پر ٹیکس لگانا قطعی مناسب نہیں۔ کرۂ ارض کے تمام مشرقی اور مغربی ممالک کے حکمرانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صرف درج ذیل لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے۔ 1 جو بہت زیادہ مال رکھتے ہوں اور ان کے پاس ہر طرح کی اشیاء کی فراوانی ہو۔ 2 ایسے لوگ جو وافر مقدار میں سونا چاندی اپنے پاس رکھتے ہوں۔ 3 مال میں بڑھوتری اور افزائش کے لیے کام کرنے والے درج ذیل لوگ۔ الف جانوروں کی افزائش نسل سے مال کمانے والے۔ با کاشتکاری اور زراعت سے آمدنی حاصل کرنے والے۔ جیم تجارت کے ذریعے سے منافع کمانے والے۔ ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے اس سے زیادہ وسائل کی ضرورت ہو تو پھر آخری درجے میں مزدوروں اور کسانوں پر ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ باب سیاست الاعوان۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان حضرت میاں شاہ عبد الرحیم سرساوی کی دوراندیشی۔ تحریر مفتی عبد القدیر چشتیاں۔ مجالس حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری میں درج ہے کہ صبح کو قیام گاہ پر حضرت والا رائے پوری ثانی نے فرمایا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کے دعوے سے بہت پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی کتاب براہین احمدیہ لکھی تو اس کے ماننے والے بعض لوگ اسے لے کر یوپی پہنچے اور ہمارے اکابر سے بھی چاہا کہ ایسی مدلل کتاب حمایت اسلام میں لکھنے والے کو مجدد مانا جائے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری اور حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی صاحب اور دوسرے حضرات حیات تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس یہ بات لے جانے والوں کو حضرت گنگوہی علیہ الرحمت نے تو یہ جواب دیا کہ میں یہاں ہوں، مجھے وہاں کے حالات معلوم نہیں، سہارنپور اور ادھر یعنی پنجاب کے علماء سے لکھوا لو، میں بھی تائید کروں گا۔ اس طرح ٹلا دیا، اور سہارنپور والوں نے کہا کہ کتاب کے مضامین کی تائید و تنقید تو ایک الگ بات ہے، مگر مجدد ماننا یہ تو دوسری لائن کی بات ہے۔ اس لیے میاں صاحب یعنی میاں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ سہارنپوری کے پاس جاؤ۔ میاں صاحب ظاہر طور پر پڑھے ہوئے کچھ نہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی علماء سے پوچھو، میں اس کتاب کو نہ پڑھ سکتا ہوں، نہ یہ میرا کام ہے۔ عرض کیا گیا کہ علماء نے ہی فرمایا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے پوچھا ہے تو جو سمجھ میں آیا بتا دیا، ہم تو اس وقت زندہ نہ ہوں گے، مگر تم اب آگے دیکھ لینا۔ نیز حضرت والا نے فرمایا کہ حکیم نور الدین جو بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ ہوا، حضرت میاں صاحب کی خدمت میں گیا۔ میاں صاحب نے انہیں فرمایا کہ دیکھو 2-3 مرتبہ آپ یہاں آئے ہو تو اب میرا حق ہے
کہ میں ایک نصیحت کی بات آپ کو کہوں۔ کیا پنجاب میں کوئی جگہ قادیان ہے؟ عرض کیا کہ ہے۔ فرمایا وہاں کا ایک شخص خلاف دین بڑے بڑے دعوی کرتا چلا جائے گا۔ حکیم نور الدین نے عرض کیا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور ایسا ہی کر رہا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا حکیم صاحب، میں لوح محفوظ پر آپ کو اس کا مددگار لکھا ہوا دیکھتا ہوں، ہوگا تو وہی جو خدا کو منظور ہوگا، مگر میری نصیحت یہ ہے کہ اس سے بچنا۔ حکیم نور الدین نے عرض کیا کہ حضرت ابھی تک تو بچا ہوا ہوں، آپ دعا فرمائیں۔ ارشادات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، مجلس نمبر 59، سیکشن ملکی معیشت، عنوان بدلتی دنیا اور نیا پاکستان، تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی۔ بجٹ 2019 عیسوی کے ذریعے محصولات کے نظام میں کئی جوہری تبدیلیاں کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ملکی معیشت کی بناوٹ اور اٹھان ہمیشہ مغربی طاقتوں کے مرہون منت ہی رہی ہے۔ جب ہمیں سوویت یونین کے خلاف استعمال ہونا تھا، اس وقت کرنسی کی ترسیل اور پیداوار کے نظام کو یوں وضع کیا گیا کہ اس کی ترسیل اور ذخیرہ اندوزی میں سہولت رہے۔ چنانچہ بینک اکاؤنٹ کے انتظام، زمین کی خرید و فروخت میں کاغذی کارروائی اور کسی مناسب توجیہ کے بغیر پرتعیش طرز زندگی کا فروغ دراصل دولت کی خفیہ ترسیل کو ممکن بناتا رہا۔ اس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں پاکستان سے نکلنے والی تحریکوں کو مالی سہولیات فراہم کی گئیں۔ ان مسلح تحریکات اور ان کے سرکردہ لیڈران نے پاکستان میں خوب پراپرٹی اور دولت بنائی، اس کے بل بوتے پر پوری دنیا میں فساد مچایا۔ یوں کئی دہائیوں تک اس مالیاتی نظام سے عوام کے سوا سب نے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ پاکستان میں گزشتہ 4 دہائیوں میں کالے دھن کو سفید کرنے کے 3 بڑے طریقے رائج رہے، جن میں حجم کے لحاظ سے بالترتیب پراپرٹی، بیرون ملک سے ترسیلات زر اور پرائز بانڈ شامل ہیں۔ پراپرٹی کے سرکاری ریٹ ایک منصوبے کے تحت کم سے کم رکھے گئے۔ بیرونی زر مبادلہ کی ملک میں ترسیل کو قانونی تحفظ کے لیے سفید دھن قرار دیا گیا۔ یوں ٹی ٹی لگوانے کا دھندا عام ہوا۔ اگر رقم بہت بڑی ہوتی تو لانچوں کے ذریعے فارن کرنسی دبئی بھیجی جاتی رہی، وہاں سے آگے یا ضرورت کے مطابق پاکستان واپس، اور آخر میں پرائز بانڈز کو بے نامی رکھا گیا۔ یوں انعام یافتہ بانڈ کھلی مارکیٹ میں کالے دھن سے خریدا جاتا اور کالا دھن سفید کروا لیا جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کالے دھن کا حجم اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ مندرجہ بالا ذرائع بھی اسے سمیٹنے کے لیے ناکافی ٹھہرے۔ ایسے میں ایمنسٹی اسکیموں کی بھرمار کر دی گئی تاکہ اس بے انتہا دولت کا انتظام ہو سکے۔ اب IMF اور FATF کے مطالبات اور دباؤ میں مندرجہ بالا تمام طریقوں سے کالے دھن کو سفید کرنے کے مواقع ختم کر دیے گئے ہیں، اور موجودہ حکومت کے مطابق اب کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں لائی جائے گی۔ یوں لگتا ہے کہ ملکی نظام میں اب کالے دھن کی گنجائش کم ہوتی جائے گی اور اب پاکستان میں نیا ترقی کا دور پیدا ہوگا۔ اگر حالیہ بجٹ اور اگلے سال آنے والے بجٹ میں اٹھائے جانے والے اقدامات کو قوم برداشت کر گئی تو ممکن ہے کہ نیا پاکستان بن جائے، لیکن یاد رہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ عالمی سرمایہ دار کے لیے ہوگا، جس کے پاس ہمارے مقابلے میں بہترین مہارت، ٹیکنالوجی اور مطلوبہ سرمایہ ہے۔ اسے اپنی سہولت کے لیے ہر سطح پر ایک منظم سرکاری مشینری چاہیے۔ دوسرا، پاکستان کا امن پسندی کا عملی کردار سامنے آ رہا ہے تاکہ خطے کی تجارت بڑھ سکے۔ چنانچہ دہشت گردی سے نفرت اور خطے میں امن کی مالا جپنے کا انداز اور اس پر عملی اقدامات ایک ایسے پاکستان کی جانب سے ہو رہے ہیں جسے ہم نہیں جانتے۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان خلیج فارس میں تیل کے ٹینکروں پر حملہ، تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی۔
متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے مطابق 12 مئی 2019 عیسوی بروز اتوار کو خلیج عمان کے علاقے میں 4 بحری جہازوں کو مبینہ طور پر سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 13 مئی 2019 عیسوی بروز پیر کی صبح کو سعودی وزیر توانائی خالد الفلیح نے کہا کہ فجیرہ کے ساحل سے دور کھلے سمندر میں 2 سعودی ٹینکروں کو سبوتاژ کرنے کے لیے حملے کا نشانہ بنایا گیا، لیکن سعودی وزیر نے ان تیل بردار جہازوں کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ BBC کے مطابق اس حملے میں ان جہازوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ حملے کا نشانہ بننے والے تیل بردار جہازوں میں سے ایک سعودی عرب آ رہا تھا، جہاں اس پر امریکہ بھیجا جانے والا سعودی خام تیل لادا جانا تھا۔ خالد الفلیح کے مطابق خوش قسمتی سے حملے میں کوئی جانی نقصان یا تیل کا رساؤ نہیں ہوا، تاہم اس سے دونوں بحری جہازوں کے ڈھانچوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعات پریشان کن ہیں اور ان کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے۔ جس علاقے میں سعودی تیل کے ٹینکروں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، وہ تیل اور قدرتی گیس کی ترسیل کا اہم بحری راستہ ہے۔ حملے کی تحقیقات کے لیے 5 ممالک کے ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں امریکہ بھی شامل ہے۔ BBC کی اسی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے سبوتاژ کی کوششوں کو خطرناک پیش رفت قرار دیا ہے اور بین الاقوامی برادری سے مستقبل میں اس طرح کی کوششوں کو روکنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی بحریہ کے سینٹرل کمانڈ کے کیپٹن بل اربن کے مطابق جس وقت ان دونوں جہازوں پر حملہ ہوا، یہ جہاز خلیج عمان میں تھے۔ ان میں سے ایک جہاز جاپان کا تھا۔ عین اسی وقت جاپانی وزیر اعظم آبے شانزو ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای سے دوستانہ تبادلہ خیال کرنے کے بعد دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے تہران میں ایرانی صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ خلیج میں حالیہ کشیدگی کی وجہ ایران ہے، کیونکہ اس نے تیل بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روکنے کی دھمکی دی تھی۔ 2 جولائی 2019 کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں امریکی ادارے CNBC کو انٹرویو دیتے ہوئے روس کے وزیر توانائی الیگزینڈر نووک نے کہا، خلیج میں واقع کشیدگی کی وجہ ایران نہیں، امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ کا ایران کے خلاف اقدام غیر قانونی ہے۔ اس نے اپنے اس عمل کے لیے اقوام متحدہ سے باقاعدہ اجازت حاصل نہیں کی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 2 مراکز میں طے ہوتی ہیں۔ یورپ اور ایشیا کے لیے برنٹ کروڈ جہاں جمعرات کو 64.84 امریکی ڈالر پر مارکیٹ بند ہوئی تھی، جبکہ اسی روز امریکی شہر ٹیکساس میں یہ قیمت 58.88 ڈالر فی بیرل تھی۔ پوری دنیا کا موقف ہے کہ تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ محض امریکہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے جب سے ایران اور وینزویلا پر اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں، اس سے عالمی منڈی میں تیل کی مطلوبہ مقدار طلب کے مقابلے میں کم رہی ہے۔ چنانچہ تیل کی رسد میں کمی آنے کے سبب اس کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ آبنائے ہرمز اور خلیج کے علاقے میں صورتحال کو روز بروز سنگین بنایا جا رہا ہے۔ اس علاقے میں 2 مرتبہ تیل کے غیر ملکی ٹینکروں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کا الزام امریکہ نے ایران پر دھر دیا تھا، لیکن تحقیقات کے نتیجے میں ثابت بھی ہو گیا تھا کہ امریکہ نے یہ کام اپنے لپالک اسرائیل کے ذریعے کروایا تھا۔ اس دفعہ عربوں نے ان حملوں کے حوالے سے کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تحقیقات سے قبل ان حملوں کا الزام ایران پر نہیں لگائیں گے۔ دوسری مرتبہ کے حملوں میں نشانہ بننے والا ایک جہاز جاپان کا تھا اور جاپانی حکومت نے بھی یہی موقف اختیار کیا اور کہا کہ وہ اس کا الزام ایران پر نہیں لگائیں گے۔ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ ان حملوں کے جواب میں عرب ممالک ایران پر حملہ آور ہو جائیں یا کم از کم ایران کی ناکہ بندی کر دیں۔ عرب اور دیگر ممالک کے مدبرانہ موقف کی وجہ سے یہ امریکی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ دراصل امریکہ اس خطے میں جلد از جلد ایک نئی جنگ چاہتا ہے، کیونکہ جنگ ہی اس کی خواہشات کو پورا کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اس کا اسلحہ بارود فروخت ہوگا، لیکن امریکہ یہ جنگ براہ راست نہیں لڑنا چاہتا۔ خود جنگ کرنے کے نتیجے میں اسی کا نقصان ہوگا، اس کے فوجی اور مالی وسائل خرچ ہوں گے۔
سعودی عرب اور دیگر ممالک کو جنگ میں جھونکنے کے نتیجے میں ان کی ہائی کمان اور عرب ممالک پر امریکہ براہ راست قابض ہو جائے گا۔ اسلحہ اور دیگر سہولیات کے نام پر ان ممالک پر قرضوں کے انبار چڑھ جائیں گے۔ یہی وہ صورتحال ہے جو امریکہ کو مطلوب ہے۔ G20 کے اجلاس 29-30 جون 2019 منعقدہ جاپان کے شہر اوساکا میں ڈونلڈ ٹرمپ چینی صدر کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جنگ مقابلے سے نہیں بلکہ مکالمے سے جیتی ہے۔ امریکہ تجارتی جنگ ہارنے کے باوجود اپنے مکر و فریب اور سازشوں سے باز نہیں آ رہا۔ اس کی کوشش ہے کہ اگر اسے ایک محاذ پر شکست ہوئی ہے تو وہ کسی دوسرے میدان میں اسے جیت میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ کی بدقسمتی ہے کہ آج اس کے حریف انتہائی فہم و فراست پر مبنی عملی اقدامات کے ذریعے اس کی کوششوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، اسے ہر میدان میں ناکام بنانے پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ کو اس کی اپنی بچھائی ہوئی بساط پر آئے دن ناکامیوں کا مسلسل سامنا ہے۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان ذوالحجہ کی خصوصیت اور دین حنیفیت۔ رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی۔ 5 ذوالحجہ 1439 ہجری 17 اگست 2018 عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: معزز دوستو، ذوالحجہ کا یہ مبارک مہینہ شروع ہے اور اس کے پہلے 10 ایام گزر رہے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ کے بہت سے فضائل احادیث کی کتابوں میں آئے ہیں۔ یہ مہینے اللہ کی عظمت اور اس کے شعائر کے غلبے کے مہینے کہلاتے ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت حج کی عاشقانہ عبادت ہے۔ انسان کے عزائم اور ارادوں کو بلند کرنے میں اس مہینے کے مناسک کا بڑا عمل دخل ہے۔ حج ارادے اور عزم کی پختگی کو کہتے ہیں۔ ارادہ اسی وقت وجود میں آتا ہے جب انسان کی تمام ذہنی، جسمانی، علمی اور عملی قوتیں ایک نقطے پر مرتکز ہو جائیں۔ اگر انتشار کی کیفیت ہو، دل کچھ کہے، دماغ کچھ کہے، اعضاء دل و دماغ کی بات نہ مانے، تو اس سے عزم اور ارادہ پیدا نہیں ہوتا، ہمت وجود میں نہیں آتی، انسان گو مگو کی حالت میں رہتا ہے، کبھی نفسانی جذبات کا اسیر ہو جاتا ہے، کبھی محض عقل کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اسے ارادہ نہیں کہتے۔ یہ خواہشات ہوتی ہیں جو ہر لمحے بدلتی رہتی ہیں، ان سے روکا گیا ہے، کیونکہ انسان تبھی ناکام ہوتا ہے جب وہ خواہشات کا اسیر ہوتا ہے۔ عزم اور ارادہ یہ ہے کہ کیسی ہی حالت اور ماحول کیوں نہ ہو، انسان اپنے کام پر فوکس کرے۔ جزوی تغیرات و تبدلات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطمع نظر وہی کام ہو جو اسے مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت دین حنیفیت ہے۔ حنیفیت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کام پر یکسو ہو جائے۔ مسلمانوں کے لیے یکسوئی کا مرکز و محور ذات باری تعالی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات، اس کی خوشنودی اور رضا سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرے گا۔ کوئی فرعون، نمرود، شداد، کوئی بت، پتھر، قبر یا کوئی طاقتور اس کے فکر و عمل کو متزلزل نہیں کر سکے گا، وہ یکسو ہوگا۔ حنیفیت نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان اپنی عقلی، قلبی اور جسمانی قوتوں کو ذات باری تعالی اور اس کے احکامات کے تابع ہونے پر یکسو کر دے۔ اللہ تعالی کی طرف یکسو ہونے کا مطلب اس دور میں مبعوث ہونے والے اللہ کے رسول کو ماننا ہے کہ دنیا میں انسانوں میں وہ انسان جو اعلیٰ اور اشرف ہے، جس کو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے اس دنیا پر اتھارٹی ہے۔ انسان اس پر یکسو ہو جائے کہ وہ جو ہدایت دیں، جو اعمال کریں، جن افعال کو وہ درست قرار دیں، ان کو پیش نظر رکھے گا۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں سے علیحدگی اختیار کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کی تشکیل کے جو تصورات دیے، جو اخلاق بتلائے،
پھر ان اخلاق اور افکار و نظریات کو عمل میں لانے کا جو طریقہ انہوں نے بتلایا اس پر یکسو ہو جائے اور اس یکسوئی پر پختگی اور استقامت پیدا کرے، یہی حج کی تعلیم ہے۔ عقل و شعور کے ساتھ حج کے عاشقانہ اعمال۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، عشق کسی بھی چیز کو پورے وجود میں سرایت کرنے کا نام ہے۔ عقل سوچنے کا کام کرتی ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے، لیکن جو کچھ اچھا اور برا سوچا سمجھا گیا ہے اس کے پورے وجود کے اندر انگ انگ میں سرایت کرنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حج کے اعمال عاشقانہ بھی ہیں، عاقلانہ بھی ہیں۔ عقل بھی سکھاتے ہیں اور عشق بھی۔ عشق اور عقل کا بیک وقت ایک جگہ پر اکٹھے ہونا، یہی حج کی روح ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے مقدس مقامات پر جاتے ہیں، وہ یا عقل مار ہوتے ہیں یا عشق مار ہوتے ہیں۔ صرف عقل کی بنیاد پر بات کی جائے تو وہاں عشق کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، سارے عقل پرست عقل کے پیچھے لٹ لیے پھر رہے ہوتے ہیں، عشق نام کی کوئی چیز ان کے وجود میں نہیں ہوتی، یعنی جو کچھ دماغ سے سوچتے اور زبان سے بولتے ہیں ان کا اپنا جسم اس سے متصادم اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ بعض عاشق ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم پر عشق تو طاری ہوتا ہے، جذب کی کیفیت تو ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے صحیح دینی سوچ اور نبوی فکر و عمل نہیں ہوتا۔ وہ بے عقلی کے کاموں سے عشق لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بے وقوفی اور حماقت کے امور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ پورے وجود میں عشق کی آگ تو لگی ہے، لیکن وہ عشق غلط جگہ پر ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ ناقص یا ادھوری چیز کے پیچھے اپنے وجود کی تمام جسمانی صلاحیتیں خرچ کی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں دو انتہا پسندانہ طور طریقے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں عقل و شعور کے ساتھ نظم و ضبط اور عشق و محبت کا والہانہ اظہار دونوں ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں کہ عقل اس اعلیٰ پیغام کو سمجھ کر اپنے فکر و نظریے کو بلند تر رکھے۔ گرد و پیش کے پتھروں اور نام نہاد انسانوں، سوسائٹی کی گرد و پیش کی اشیاء سے بہت ہی بلند تر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وراء الورا غیب الغیب کی ذات کے ساتھ اپنے فکر و عمل کو جوڑ لے۔ اسی طرح عشق اظہار چاہتا ہے، اعمال کو حرکت میں لاتا ہے۔ مصنوعی عشق کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو زبانی کلامی ہوتا ہے۔ یہ عشق اور ارادے کی پختگی کا عمل محلے کی مسجد میں نماز کی عبادت سے شروع ہوتا ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان میں دین کے احکامات پر غور و فکر کرتا ہے، ان کو اپنی زندگی کا محور اور مقصد بناتا ہے، اور بتدریج یہاں سے ترقی کرتے کرتے جس مسلمان میں یہ عزم اور ارادہ عشق کے درجے میں جسم میں سرایت کر جائے تو وہ اپنی جان مال قربان کر کے بیت اللہ الحرام تک پہنچتا ہے، عاشقانہ طور پر اس کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ مینا، عرفات اور مزدلفہ ایسے مقدس مقامات پر عاشقانہ و والہانہ انداز میں انبیاء علیہم السلام کے طریقے کی اتباع میں گھومتا ہے، اس سلسلے میں جد و جہد کرتا اور مشقت برداشت کرتا ہے۔ حج نظم و ضبط اور اجتماعیت پیدا کرتا ہے۔ حضرت آزاد مدظ اللہ نے مزید فرمایا، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مجمع بھی ہے اور اس مجمع کے دوران آپ کو ذات باری تعالیٰ کی طرف یکسو بھی رہنا ہے۔ یہ دو چار افراد کا، کسی چھوٹی سی مسجد کا یا کسی ایک ملک کے افراد کا مجمع نہیں، بلکہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں انسان جمع ہوتے ہیں جن کے مزاج مختلف، زبانیں مختلف، رنگ مختلف، عادات و اطوار اور رویے مختلف ہونے کے باوجود ان سب کو ایک جگہ پر رہنا ہے۔ اس مجمع کے اندر رہتے ہوئے ذات باری تعالیٰ سے لو لگانی ہے، عقل و شعور کا استعمال بھی کرنا ہے اور عشق کا اظہار بھی کرنا ہے۔ دونوں معاملات بیک وقت کرنے ہیں، یہی امتحان ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں جتنے یکسوئی اختیار کرنے والے راہب یا رشی ہوتے ہیں، ان کا کسی غار یا علیحدہ جگہ میں بیٹھ کر اپنے خیال کے مطابق اپنے اپنے خدا کی پوجا کرنا، کم کھانا، کم سونا، کوئی فکر و فاقہ نہ ہونا، دنیا کی ہنگامہ خیزیوں سے بالکل بے نیاز ہو کر بیٹھ جانا بڑا آسان کام ہے۔ اس میں امتحان کی کیا بات ہے؟ امتحان تو یہ ہے کہ انسان مجمع عام کے اندر
اپنے نظریے اور فکر کی یکسوئی برقرار رکھے۔ ایسے مجمع میں جہاں ہر قدم پر انسان کی طبیعت کے خلاف معاملہ ہونا ممکن ہے، ایسی بڑی اجتماعیت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی طرف ایسے متوجہ رکھے کہ نہ اس میں جنسی خواہش کے اظہار کا جوش ہو، نہ کسی ڈسپلن کو توڑے، نہ اس اجتماع کے کسی محترم فرد سے جھگڑا اور لڑائی کرے، خلاف طبیعت بات پیش آ جانے کے باوجود وہ اسے برداشت کرے، اس کی یکسوئی اور اللہ کی طرف توجہ میں فرق نہ آئے۔ یہ زیادہ بڑا مجاہدہ اور امتحان ہے۔ حج نظم و ضبط اور اجتماعیت پیدا کرنے کا گر بھی سکھاتا ہے۔ یہ ایسا مجمع نہیں کہ لوگ محض بغیر کسی نظریے کے جمع ہو گئے، نہیں، ہر ایک کو ڈسپلن میں رہنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، اعلان کرنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کی زبان، اس کا دماغ، اس کا قلب، اس کے جسم کے تمام اعمال اس نعرے کے ساتھ وابستہ رہنے چاہیے۔ جب وہ یہ کہے کہ میں حاضر ہوں تو جسم سے بھی حاضر ہو، دماغ سے بھی حاضر ہو، عقل سے بھی حاضر ہو، تمام تر قوتوں کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ حج کرنے والے کے اندر یہ یکسوئی ایک ڈسپلن کے ساتھ ہو کہ طواف کے طے شدہ چکر لگانے ہیں، اپنی مرضی سے ویسے ہی خانہ کعبہ کے چکر نہیں کاٹنے، اسی طرح ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق صحیح کرنی ہے۔ مقررہ وقت پر اسے مکے سے منا اور پھر عرفات جانا ہے، اور مقررہ وقت سے پہلے عرفات سے واپس نہیں آنا، مقررہ وقت پر ہی مزدلفہ سے جانا ہے۔ نیز طے شدہ طریقہ کار اور اوقات کے مطابق رمی، حلق، طواف زیارت اور منا میں قیام وغیرہ کے باقی تمام مناسک ادا کرنے۔ اس کی ترتیب اور ڈسپلن لازمی اور ضروری ہے، گویا کہ تمام مناسک ایک منظم دائرے میں عمل میں لانے۔ حجۃ الوداع میں غلبہ اسلام کا اعلان۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اس وقت کیا جب آپ کا ریاستی نظام جو مدینہ منورہ میں 10 سال پہلے آپ قائم کر چکے تھے اس نقطہ عروج پر پہنچا کہ بین الاقوامی غلبے کا اظہار ہوا۔ اس موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے لیے آج تمہارا سسٹم مکمل کر دیا گیا، تم پر خلافت و حکومت اور بین الاقوامی نظام کی نعمت مکمل کر دی گئی، اور آئندہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے سوسائٹی میں اسلام کو بطور سسٹم کے قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، قضا یعنی فیصلہ نہیں فرمایا۔ قضا فرمایا ہوتا تو اسلام کا نظام کبھی بھی قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ اگر اللہ کا آرڈر آ جاتا کہ اب قیامت تک اسلام کا سسٹم نہیں بدلے گا تو پھر امتحان ہی کیا تھا؟ اسلام بطور عقیدہ، بطور رسم یا بطور محض جزوی اعمال کے نہیں بلکہ بطور نظام کے قائم کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ تمہارا آئین سیاسی، معاشی اور اجتماعی نظام دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا تو امتحان میں کامیابی اور اس کی رضا ہوگی۔ اس بات کا اعلان حج کے موقع پر کیا گیا۔ لوگ رسمی طور پر عبادات تو بہت کرتے ہیں لیکن دینی عقل و شعور کے حوالے سے دین کے نظریے اور اس کے سسٹم پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی کہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دین کا ایک ڈسپلن ہے جسے قائم کرنا ہے۔ دین کا ایک سیاسی نظام ہے جو سوسائٹی میں لانا ہے۔ دین کا ایک معاشی سسٹم ہے جس کو غالب کرنا ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا کی 7 ارب کی آبادی میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں لیکن دین مغلوب ہے۔ عبادات کا معاملہ بھی یہ ہے کہ مسلمانوں سے بھرے ہوئے شہروں میں مسجدیں ہیں کہ لوگوں سے خالی ہیں۔ نماز سے غفلت ہے، دین کے اعمال اور اس کے نظام سے غفلت ہے۔ یہ غفلتیں مجرمانہ ہیں جو ہمارے فکر کے اندر انتشار پیدا کرتی ہیں۔ ہماری سوچ یکسو نہیں ہے، ہمارے اعمال کے اندر تضادات اور ٹکراؤ ہے۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کچھ بولتے ہیں وہ عمل میں نہیں۔ واز کہنے کا موقع ہو تو اچھا واز کہیں گے، عمل کرنے کا وقت آئے تو غائب۔ سیاسی لیڈر اپوزیشن میں ہو تو بہت بڑا واز کہے گا، حکومت میں آ جائے تو سارے واز بھول جائے گا۔ ذوالحجہ کے اس مہینے میں اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اس کے شعائر،
اس کی علامات، اس کے اخلاق و کردار، اس کی اجتماعیت کو بطور نظام کے سمجھنا اور اس کو قائم کرنے اور اس کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، اپنے قول و فعل میں یکسوئی پیدا کرنا بہت اہم ہے، ورنہ تو محض رسمی اعمال ہیں، ان کا ظاہری اظہار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عزم اور ارادے کو درست کرنے، اپنے فکر و عمل کو صحیح کرنے اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کی ہدایت دے، آمین۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان مسیح الملک حکیم حافظ اجمل خان، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں تحریک آزادی کے تناظر میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی جماعت کا کردار بلا شبہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس تحریک نے نہ صرف یہ کہ بر عظیم ہند کی آزادی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، بلکہ دنیا کی تمام تحریکات کے لیے نشان راہ متعین کیا۔ اسی تحریک کے ایک نمایاں رکن مسیح الملت حافظ حکیم اجمل خان بھی ہیں، جن کے تذکرے کے بغیر اس تحریک کا تعارف نامکمل رہتا ہے۔ حکیم اجمل خان 12 فروری 1868 عیسوی کو ہندوستان کے نامور طبیب حکیم محمود خان کے ہاں دلی میں پیدا ہوئے۔ حکیم محمود خان کا تعلق سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ولی اللہ جماعت کے دیگر اکابرین سے تھا۔ حضرت سندھی دیوبند میں تعلیم کے زمانے میں جب بیمار ہوئے تو انہیں حضرت شیخ الہند نے حکیم محمود خان کے پاس علاج کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا تھا، جس کی پاداش میں انگریز حکومت کے ہاتھوں موصوف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے پایہ استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ یہی خوبیاں وراثت میں حکیم اجمل خان کے حصے میں آئیں۔ حکیم اجمل خان نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، حفظ قرآن حکیم کی سعادت، درس نظامی کی تکمیل اور طب یونانی میں کمال استعداد حاصل کی، اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ حکیم صاحب نے 18 سال کی عمر تک منطق و فلسفہ، طبعیات، حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ تعلیم کے حصول کے بعد 1892 عیسوی میں رامپور میں شاہی طبیب تعینات ہوئے۔ وہاں قیام کے دوران رامپور کی لائبریری سے خوب استفادہ کیا۔ اسی دوران آپ کی ملاقات ڈاکٹر مختار احمد انصاری سے ہوئی اور سیاسی امور کی جانب متوجہ ہوئے۔ 1906 عیسوی میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی تو اس کے نائب صدر منتخب ہوئے، لیکن جلد ہی لیگ کی پالیسیوں سے بیزار ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ 1913 عیسوی میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے حضرت شیخ الہند کی ہدایت پر دلی میں نظارت المعارف القرآنیہ کی بنیاد رکھی تو اس کے سرپرستوں میں حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے ساتھ نواب وقار الملک اور حکیم اجمل خان وغیرہ کے نام بھی شامل تھے۔ تحریک ریش مال کے سلسلے میں جب حضرت شیخ الہند کو دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مالٹا کی جیل میں قید کر لیا گیا تو اس کے خلاف ملک بھر میں زبردست احتجاج ہوا۔ اسیران مالٹا کی رہائی کے لیے نومبر 1917 عیسوی کو ایک انجمن اعانت نظربندان اسلام قائم کی گئی، جس کے صدر راجہ محمد علی اور جنرل سیکریٹریز میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور حکیم اجمل خان شامل تھے۔ اس انجمن کے ماتحت ملک بھر میں ذیلی تنظیمیں قائم کی گئی۔ حکیم صاحب نے 1919 عیسوی میں امرتسر میں جلیانوالہ باغ میں ہونے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کانگریس، جمعیت علماء ہند اور خلافت کمیٹی کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا۔ 1920 عیسوی میں جب انگریزوں کے استبدادی نظام کے خلاف ترک موالات کا خاکہ تیار کیا گیا تو اس کے اولین نمائندوں میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ حکیم اجمل خان بھی پیش تھے۔ اسی تحریک کے دوران حکومت وقت کی جانب سے ملنے والا حاذق الملک کا خطاب 1908 عیسوی اور دیگر تمغے حکومت برطانیہ کو واپس کر دیے۔ تحریک ترک موالات میں موصوف کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے قوم کی جانب سے مسیح الملک کا خطاب ملا، جو آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ اسی تحریک کے دوران ایک آزاد تعلیمی ادارے کی قیام کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت شیخ الہند کی تیار کردہ جماعت نے بھرپور کردار ادا کیا، جن میں حکیم اجمل خان کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے نام نمایاں ہیں۔
29 اکتوبر 1920 عیسوی میں علی گڑھ کے ایک ویرانے میں چند خیموں کی شکل میں وجود آنے والے اس ادارے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آج یہ ادارہ دلی میں مرکزی یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے۔ حکیم صاحب اس عظیم ادارے کے شیخ الجامعہ مقرر ہوئے۔ آپ کی زیر نگرانی اس ادارے نے خوب ترقی کی۔ جامعہ میں تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کر کے دیگر تعلیمی اداروں کی نسبت ایک مثالی درسگاہ بنا دیا۔ دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب جامعہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد جامعہ کا ایڈمنسٹریٹو بلاک خیابان اجمل کے نام سے موسوم ہے۔ حکیم اجمل خان 1921 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کے 5ویں صدر بھی منتخب کیے گئے۔ مسیح الملک نے سیاسی امور کے علاوہ طب اور طبی تصانیف کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ آپ کی طبی تصانیف نے اس شعبے کو بام عروج پر پہنچایا۔ طب سے متعلق مصروفیات کے سلسلے میں آپ نے یورپ کے اسفار بھی کیے۔ حکیم صاحب نے اپنی جد و جہد اور اپنے سرمایے سے طبیہ کالج بھی قائم کیا۔ یہ کالج آج بھی ہندوستان کا بے مثال ادارہ ہے جو آج آپ کے نام سے منسوب ہے۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے خطاط، ادیب اور صاحب دیوان شاعر بھی تھے۔ اردو، فارسی اور عربی زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ بعض جگہوں پر ان کا تخلص حافظ پایا جاتا ہے، لیکن بعد میں شیدا کے نام سے مشہور ہوئے۔ آخری عمر میں دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا وصال 28 دسمبر 1927 عیسوی کو رامپور میں ہوا، جبکہ تدفین دلی میں کی گئی۔ آپ کے وصال کی ایک وجہ رامپور میں ایک شقی القلب کی جانب سے زہر دینا بھی بتایا جاتا ہے۔ موصوف کا ہی ایک شعر ہے: درد کو رہنے بھی دے دل میں، دوا ہو جائے گی، موت آئے گی تو اے ہمدم شفا ہو جائے گی۔